السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک شکیل بھائی، سوال ہے پگڑی ٹوپی سنت ہے؟ جی بالکل سنت ہے، تمام کرنا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ 100% اس پر عمل کرنا چاہیے، تو صرف یہی سنت نہیں ہے نا، ننگے سر بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ ہر چیز کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے، تو سنت کا درجہ ہے، فرض واجب کا اپنا درجہ ہے، ہر چیز کے درجات ہیں، اور ہر چیز میں اس کی حیثیت کے مطابق سختی ہے۔ تو کہیں شریعت نے بہت سختی کی ہے، کہیں بہت نرمی کی ہے۔ اب سطر کا چھپانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، تو اس پر شریعت نے سختی کی ہے۔ عورت پوری کی پوری سطر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، اس پر شریعت نے سختی کی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض چیزوں میں بہت زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں اور سختی پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ خلاف سنت کام بن جاتا ہے۔ اب یہی ٹوپی پگڑی ہے یہ سنت، ضرور اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ اب اس میں اتنی سختی پیدا کی گئی، دیوبندی اور بریلوی حضرات کیا کریں گے؟ مسجدوں میں جا کر دیکھیں، کپڑے کی ٹوپیاں پڑی ہیں، کھجور سے بنائی گئی ٹوپیاں پڑی ہیں، بلکہ ربڑ سے بنائی گئی ٹوپیاں پڑی ہیں۔ یہ اس سختی کا نتیجہ ہے۔ میں نے ایک گروپ میں یہ بھی جواب دیا، اگر آپ نے سنا ہو، ٹوپی پگڑی پہننا سنت ہے اور اس سنت کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ٹوپی پگڑی ہے، یہ ستن شلوار نہیں ہے۔ شلوار اردو میں ہے، ستن ہماری سرائکی کا ورڈ ہے۔ تو ٹوپی پگڑی ضرور پہننی چاہیے اور اس سنت کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھ کر کے کہ یہ ٹوپی پگڑی ہے، یہ ستن شلوار نہیں ہے۔ ہم نے اسے ستن شلوار بنا دی ہے۔ اب ہم کہیں گے کیسے؟ تو دیوبندی بریلویوں کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں، کپڑے کی ٹوپی ہے تو میلی کچیلی کالی سیاہ۔ میں پوچھوں گا نا، یہی ٹوپی پہن کر ذرا بازار میں تشریف لے آئے وہ شخص، پولیس میں ایس ایچ او کے پاس چلا جائے، پٹوار خانے میں تحصیلدار کے پاس چلا جائے، دال چینی لینے کے لیے دکاندار کے پاس چلا جائے، وہی گندی میلی کچیلی ٹوپی پہن کر۔ قرآن نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 ہے، زینت اختیار کرنی ہے۔ اور یہ جو کالی کلوٹیاں میل سے بھری ٹوپیاں، کالی کلوٹیاں میل سے بھری ٹوپیاں، یہ زینت ہیں؟ اگر یہ زینت ہے تو بازار، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کا نکاح ہونے والا ہے نا دلہا، وہ مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی پہن کر اپنے نکاح میں بیٹھ جائے، یا جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا ہے وہ مسجد کی میلی کچیلی کالی کلوٹی ٹوپی پہن کر نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے، یا وہ ربڑ والی پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر بیٹھ جائے۔ طارق جمیل صاحب بیان کر رہے ہوں اور آپ ان کے سر پر وہ مسجد والی کالی میلی ٹوپی رکھ دیں، یا ربڑ والی ٹوپی رکھ دیں، یا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے ہوں آپ ان کے سر پر وہ کھجور سے بنائی گئی ٹوپی رکھ لیں، کتنی مزہ کرے گی ویڈیو؟ کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کام، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ٹوپی آپ وزیر اعظم پاکستان کے سر پر رکھ دیں، کیا ہو جی، قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے سر پر کھجور سے اور ربڑ سے اور کپڑے کی میلی کچیلی ٹوپی پڑی ہو۔ اللہ کے بندے، یہ دنیا ہے، ہم اللہ رب رحمان کے سامنے ہیں، اور یہ زینت ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ سنت کو فرض کا درجہ دینے کی وجہ سے ہم نے ٹوپی پگڑی کو ستن شلوار بنا دیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ آج مسجدوں میں یہ حال ہے۔ یہ تو 3 چیزیں بتائیں نا، کپڑا میلا کچیلا، ربڑی ٹوپی، کھجوری ٹوپی۔ ایک چوتھی بات بھی دیکھ لیں، کئی دیوبندی بریلوی مسجدوں میں یہ حال ہوتا ہے، آپ ننگے سر جا کر نماز پڑھیں، آتا جاتا شخص آپ کے سر پر ٹوپی رکھ دے گا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سر ننگا نہیں ہے، یہ سطر ننگا کھڑا ہے۔ یعنی ٹوپی کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ گویا کے شلوار ستن کو چھوڑے ہوئے ہے، اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے ہیڈ کو، سر کو اعلی تناسل کا درجہ دے دیا۔ تو ضرور اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ کوئی ستن چولے والا معاملہ نہیں ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ نے پہنانا ہی پہنانا ہے۔
کئی بریلوی مسجدوں دیوبندی مسجدوں کے اندر خود میرا یہ سنا ہوا مشاہدہ دیکھا ہوا بھی ہے کہ جناب بڈھے بابے جو موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو ننگے سر نماز پڑھ رہے فلاں کر رہا ہے۔ اگر سر کا ڈھکنا فرض ہوتا، حاجی کو کہیے حالت احرام میں اپنا سر ڈھکے نظر آ، اسے مسئلے کا علم ہو اور سر پر ٹوپی رکھ لے اور رکھ لے سر پر پگڑی۔ تو اس لیے بھائی ضرور کرنی چاہیے، سنت عمل ہے، پیاری سنت ہے، خوبصورت سنت ہے، ٹوپی پگڑی پہننا بہت چنگی چنگی سنت ہے، مگر اللہ کے لیے اسے ستن شلوار مت بنائیں جو ہمارے بھائی دیوبندی بریلویوں نے بنا دیا ہے۔ اور اہل حدیث علماء کو اور عوام کو اور خواص کو بھی چاہیے کہ وہ ضرور اس سنت پر عمل کریں، ٹوپی اور پگڑی سر پر رکھنا اور لگانا۔